بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحمزتین من کلمۃ۔ حروف ہجائیہ عربیہ میں سے حمزہ ایک ایسا حرف ہے جس کی مستقل آواز ہے مگر مستقل صورت نہیں، اور مستقل مخرج ہے لیکن مستقل ادا نہیں، یعنی نہ حمزہ کی مستقل کوئی شکل ہے اور نہ اپنی اصلی ادا اور کیفیت سے ہمیشہ ادا ہوتا ہے، بلکہ کبھی موافقت حرکت اور مناسبت تخفیف کے لحاظ سے حمزہ حروف مدہ کی صورت میں منصوب ہوتا ہے اور کبھی محذوف الرسم ہوتا ہے۔ اسی طرح ادا میں بھی کبھی محذوف ہوتا ہے اور کبھی ثابت ہوتا ہے، اور جب ثابت ہوتا ہے تو کبھی تحقیق کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور کبھی تخفیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب حروف ثلاثہ یعنی حروف مدہ واو الف یا حروف ثلاثہ کی صورت میں حمزہ مرسوم نہیں ہوتا ہے تو اس کو محذوف الرسم کہتے ہیں۔ حمزہ کے مختلف الرسم اور محذوف الرسم ہونے کی وجہ سے تخفیف حمزہ کی بھی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن جب حمزہ ضغطہ کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس وقت حمزہ محققہ صورت متشکلہ سے ممتاز ہوگا، ورنہ مسہلہ یا متبدلہ ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ کے لیے ضغطہ ذاتی اور لا ينفك ہے، بلکہ اسی وجہ سے کلام عرب میں اداءً ثقیل سمجھا جاتا ہے اور ابعد مخرج کی بنیاد پر دشوار بھی مانا جاتا ہے۔ پھر رسم خاص کے ساتھ مرسوم نہ ہونا بھی باعث اشکال ہے۔ انہی وجوہات سے فن صرف اور وقف اور تجوید و قرأت اور فن رسم الخط میں حمزہ مشکل ترین حرف سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ حمزہ کی تخفیف وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، لیکن وقفاً تخفیف زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جو تخفیف وصلاً ہوتی ہے اس کو تغییر کہتے ہیں، اور تغییر چند طرح سے ہوتی ہے: تسہیل محض، تسہیل مع الادخال، تحقیق مع الادخال، ابدال، اسقاط، نقل۔ یاد رہے کہ حذف اور اسقاط میں اصطلاحاً فرق یہ ہے کہ حمزتین میں اسقاط کا استعمال ہوتا ہے اور وقف و نقل میں حذف کا استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں چند اصطلاحات مستعمل ہیں، اس لیے ان اصطلاحات کی تعریف سماعت فرما لیں۔ تسہیل محض اس کو کہتے ہیں کہ حمزہ کو حرف مدہ اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے ادا کرنا، یعنی اگر حمزہ مفتوح ہو تو الف اور حمزہ کے درمیان، اگر مضموم ہو تو حمزہ اور واو کے درمیان، مکسور ہو تو حمزہ اور یا کے درمیان ادا کرنا، اور دونوں حمزوں کے درمیان الف نہ داخل کرنا۔ تسہیل مع الادخال اس کو کہتے ہیں کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کرنا، پہلے حمزہ کو تحقیق سے اور دوسرے حمزہ کو تسہیل سے ادا کرنا۔ ابدال، ابدال کو حروف مدہ سے بدلنا قاعدہ کے موافق، کہیں الف سے، جیسے مأکول سے معقول۔ نقل یعنی حمزہ کی حرکت نقل کر کے حمزہ کے ماقبل حرف ساکن کو دینا اور حمزہ کو حذف کر دینا، جیسے قد افلح سے قد افلح، قد افلح، قد افلح۔ اسقاط یعنی حمزہ کو بغیر نقل حرکت کے حذف کر دینا، جیسے جاء احد سے جاء احد۔ اگر ایک کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں تو اس باب میں دوسرے حمزہ سے بحث کی جائے گی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح رہے گا، دوسرا حمزہ خواہ مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو۔
اگر ایک کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا مفتوح اور دوسرا مفتوح ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنْتُمْ، یا یہ کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مکسور ہو، جیسے اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یا یہ کہ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مضموم ہو، جیسے اَأُنزِلَ اَأُنَبِّئُكُمْ اَأُلْقِيَ۔ ان تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل بین بین ہے۔ عند القراء تسہیل کے دو معنی ہیں۔ تسہیل مطلق تغییر کو کہتے ہیں، خواہ وہ مطلق تغییر ابدال کی صورت میں ہوتا، حذف کی، یا تسہیل بین بین کی صورت میں ہو۔ تسہیل بین بین کا مطلب ہے کہ حمزہ کو بجائے تحقیق ادا کرنے کے حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف مد سے یعنی حرف مد کے اور حمزہ کے درمیان ادا کرنا، اس طور پر کہ نہ خالص حمزہ ادا ہو اور نہ خالص حرف مد ادا ہو۔ اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہے تو بین الحمز والالف تسہیل ہوگی، اور دوسرا حمزہ مکسور ہو تو بین الحمزۃ والیاء، اور اگر دوسرا حمزہ مضموم ہو تو بین الحمزۃ والواو تسہیل ہوگی۔ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ بھی مفتوح ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ، اس میں اہل سما یعنی مدنی، مکی، بصری کے لیے حمزہ ثانیہ میں تسہیل ہوگی، اور ہشام کے لیے خلف ہے، یعنی تحقیق بھی کریں گے اور تسہیل بھی کریں گے۔ پہلا شعر اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ وَتَسْهِيلُ أُخْرَى حَمْزَتَيْنِ بِكَلْمَةٍ سَمَا وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُلَ، یہ پہلا شعر اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ایک کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں اور ان میں پہلا مفتوح ہو اور دوسرا بھی مفتوح ہو تو ورش کے لیے دوسرے حمزہ میں اہل مصر کی روایت کے مطابق ابدال ہوگی، اور اہل بغداد کی روایت کے مطابق تسہیل بین بین کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر دونوں حمزہ مفتوح ہوں تو ورش کے لیے دو وجہیں ہیں، پہلی وجہ ابدال اور دوسری وجہ تسہیل محض۔ اور حمزہ ثانیہ مکسور ہو یا مضموم ہو تو ورش کے لیے اس میں ایک ہی وجہ ہے، یعنی تسہیل محض۔ اگر دوسرا حمزہ میں ابدال کریں تو یہ بات یاد رہے کہ اگر حمزہ مبدلہ کے بعد ساکن حرف آ جائے تو اس الف مبدلہ میں طول ہوگا ساکن آ جانے کی بنا پر، یعنی مد لازم کلمی مخفف کی صورت بن جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور یا مضموم ہو تو اہل سما کے لیے تسہیل ہے، یعنی تینوں صورتوں میں۔ اور باقی تمام قراء یعنی ابن ذکوان، عاصم، حمزہ اور کسائی کے لیے تحقیق ہے۔ ہشام کے لیے تسہیل اور تحقیق دونوں وجہیں جائز ہیں۔ اگر حمزہ ثانیہ میں کسرہ یعنی مکسور یا حمزہ ثانیہ مضموم ہو تو مدنی، مکی، بصری کے لیے حمزہ ثانیہ میں تسہیل ہوتی ہے۔ اصول نمبر 2، یہ پہلا اصول تسہیل کا تھا۔ اب دوسرا اصول جو ادخال الف کا ہے۔
اگر پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ بھی مفتوح آ جائے تو قالون، بصری اور ہشام کے لیے دونوں کے درمیان ادخال الف ہے، جیسے اانذرتہم سے اانذرتہم۔ اس میں ہم نے تسہیل مع الادخال نہیں بتایا ہے، بلکہ صرف ادخال الف کو ظاہر کیا ہے۔ اور اگر حمزہ ثانیہ مکسور آ جائے تو قالون اور بصری کے لیے بغیر خلف کے ادخال الف ہے اور ہشام کے لیے بالخلف ہے۔ اگر حمزہ مفتوحہ کے بعد حمزہ ثانیہ مضموم آ جائے تو ہشام اور بصری کے لیے بالخلف ادخال الف ہے اور قالون کے لیے بغیر خلف کے ادخال الف ہے۔ ان دونوں اصولوں یعنی وتسہیل اخری اور ولا مد بین الحمزتین ہنا ولا بحیث، ان دونوں اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک کلمہ میں دو حمزوں کی اصولی وجہیں کس طرح سے بنتی ہیں۔ مفتوحتین کی صورت میں کل 5 وجہیں بنتی ہے۔ پہلا مفتوح اور دوسرا مکسور ہو تو اس کی 4 وجہیں بنتی ہیں۔ پہلا مفتوح ہو اور دوسرا مضموم ہو تو اس کی بھی اصولی 4 وجہیں بنتی ہے۔ کل ملا کر کے 13 وجہیں ہو جائے گی حمزتین من کلمتین کے، حمزتین من کلمتین کے۔ وہ 5 وجہیں جو بنتی ہیں سماعت کریں۔ قالون، بصری اور ہشام کی پہلی وجہ تسہیل مع الادخال ہے۔ نمبر 2، ورش اور مکی کے لیے تسہیل محض بلا ادخال، اور ورش کی دوسری وجہ ابدال بالالف ہے۔ نمبر 4، ہشام کی دوسری وجہ تحقیق مع الادخال ہے۔ 5ویں وجہ جو ان کے علاوہ ابن ذکوان، عاصم، حمزہ اور کسائی کے لیے تحقیق بلا ادخال ہے، یعنی کل حفظ پڑھیں گے۔ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مکسور ہو تو اس کی اصولی صورتیں 4 بنتی ہے، سماعت کریں۔ قالون اور بصری کے لیے تسہیل مع الادخال جیسے اِنَّکَ میں۔ ورش اور مکی کے لیے تسہیل محض یعنی بلا ادخال، اور ہشام کے لیے پہلی وجہ تحقیق مع الادخال، اور چوتھی وجہ ابن ذکوان اور کوفیین کے لیے اور ہشام کی دوسری وجہ تحقیق بلا ادخال یعنی تحقیق محض۔ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس کی اصولی صورتیں 4 بنتی ہے، سماعت کریں۔ پہلی، قالون کے لیے بلا خلف اور بصری کے لیے پہلی وجہ تسہیل مع الادخال۔ ورش اور مکی اور بصری کی دوسری وجہ یعنی ورش مکی کے لیے اور بصری کی دوسری وجہ تسہیل بلا ادخال، یعنی ان تینوں کے لیے تسہیل محض ہے۔ ہشام کے لیے تیسری صورت تحقیق مع الادخال، یہ ہشام کی پہلی وجہ ہے، اور چوتھی صورت بن رہی ہے ابن ذکوان اور کوفیین اور ہشام کی دوسری وجہ تحقیق بلا ادخال یعنی تحقیق محض۔ اس باب کا خلاصہ یہ نکلا کہ 2 حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دونوں کے دونوں مفتوح ہوں، اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلا حمزہ فی کلمتن میں مفتوح ہی رہے گا۔ تو اب اسے ہم اس طرح سے بولیں گے کہ دونوں حمزہ مفتوح ہوں تو اس کی 5 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی،
تسہیل مال ادخال قالون، بصری اور ہشام کے لیے پہلی وجہ۔ دوسری صورت تسہیل محض ورش کی پہلی وجہ ہوئی اور مکی کے لیے بھی ہے۔ تیسری صورت ابدال بالمد، یہ ورش کے لیے ہے، وجہ ثانی۔ چوتھی صورت تحقیق مال ادخال، یہ ہشام کے لیے دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ میں قالون کے ساتھ شامل تھے اور دوسری وجہ میں تنہا ہے تحقیق مال ادخال میں۔ پانچویں صورت جو باقی رہ جاتی ہے ان قراء کرام کے لیے، وہ ہیں ابن ذکوان، کوفیین، یہ تحقیق محض کرتے ہیں۔ یہ 5 صورتیں پہلی صورت کی بنی۔ پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مکسور ہو، اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ تسہیل مال ادخال قالون اور بصری کے لیے، نمبر 2 تسہیل محض ورش اور مکی کے لیے، تحقیق مال ادخال یہ ہشام کے لیے پہلی وجہ، اور چوتھی صورت بنتی ہے تحقیق محض ابن ذکوان اور کوفیین اور ہشام کی وجہ ثانی۔ تیسری صورت پہلا حمزہ مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ مضموم ہو، اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تسہیل مال ادخال قالون کے لیے بلا خلف اور بصری کے لیے بالخلف، اور بصری کے لیے یہ پہلی وجہ ہوئی۔ دوسری صورت تسہیل محض ہے، ورش اور مکی کے لیے اور بصری کے لیے یہ وجہ ثانی ہوئی۔ نمبر 3 تحقیق مال ادخال یہ ہشام کے لیے، اور ہشام کے لیے دوسری وجہ تحقیق محض اور تیسری وجہ تسہیل مال ادخال، اور چوتھی صورت بنتی ہے تحقیق محض جو ابن ذکوان اور کوفیین کے لیے ہے۔ جب ہم ہشام کی دوسری وجہ پڑھیں گے اجرا کے وقت میں، تو تحقیق محض جب ہم نے پڑھا ہشام کے لیے تو اسی میں ابن ذکوان اور کوفیین بھی شامل ہو جائیں گے۔ مختصر سے جملے میں ایک بات اور سماعت کر لیں کہ اصولی اختلاف حمزتین فی کلمتن میں اہل سما اور ہشام کے درمیان اختلاف ہے، باقی حضرات کے لیے تحقیق حمزتین ہے۔ یاد رہے حمزتین من کلمتن، اس میں اہل سما کے ساتھ ساتھ ہشام بھی شامل ہے، ان کا بھی اختلاف ہے، اور ان کے علاوہ یعنی اہل سما اور ہشام کے علاوہ جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے لیے تحقیق محض ہے۔